میں فرمایا، اور یہی بات ہے جو ساری دنیا کی بربادی کا باعث ہے، یہ غفلت جو ہے نا کہ آدمی یہ سوچتا ہی نہیں کہ ایک دن وقت ختم ہو جائے گا، میں یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا، یہ ہنگامے یہیں دھرے رہ جائیں گے، میں کوچ کر جاؤں گا، یہ بیٹے، یہ بچے، یہ بیوی، یہ سارے بھائی بہن جو نا میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو ایک بہت چھوٹی سی دعا کرتے تھے تیسری تکبیر کے بعد۔ آپ دیکھیں کہ وہ دعا کتنی مختصر ہے، کتنی جامع ہے اور بالکل مطلب کے لیے نا موضوع ہے۔ فرماتے اللہ عبدو کا اسلم الاہل والآل والعشیرہ، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تو مالک ہے، اس کے بارے میں جو جنت دوزخ کا فیصلہ کرنا تو نے کرنا، کوئی بندہ دخل تو نہیں دے سکتا۔ اسلم الاہل، اب اس کو اس کے گھر والوں نے، کنبے نے، رشتہ داروں نے، سب نے تیرے حوالے کر دیا، کوئی مدد کے لیے اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اسلم الاہل والآل والعشیرہ والذنب عظیم، اور ہم مانتے ہیں کہ گناہ اس کے بہت ہے، وانت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اتنے پر بات ختم کر دی، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہم یہ مددگار، اب اس کے ساتھ کوئی نہیں رہا، قصوروار ہے، بخشے اور رحم کرے۔ تو شاہ صاحب نے جب یہ موت کا منظر بیان کیا اور دنیا کا فانی ہونا بیان کیا، بہت سی جو عورتیں ان میں سے جنہوں نے توبہ کی آپ کے ہاتھ، آپ نے مجاہدین سے ان کے نکاح کر دی، گناہ کی زندگی سے انہوں نے توبہ کر دیا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا نا کہ یہ پہاڑوں پر بھی اگر اتار دیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہوتا، تمہارے سینوں میں تو دل ہے مگر تم کبھی توجہ سے پڑھتے ہی، بس تلاوت کر لی اور ثواب ہر لفظ پر 10 نیکیاں مل گئی، ہر پر کبھی نہیں سوچا کہ یہ کتاب اللہ کہتی کیا۔ اب جب قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تم اسی دوڑ میں لگے رہے کہ اور زیادہ دولت کما لیں، اور زیادہ مکان آ جائیں، بینک بیلنس بڑھے، زیادہ 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 اسی چکر میں پڑے رہے حتیٰ زرتم المقابر، ایک دن وقت آیا کہ سب چھوڑ کر چل سے بنے قبر میں چلے گئے، یہ سب کچھ چھوٹ گیا۔ خاقانی ایران کا ملک الشعراء ہے، اس نے ایک چغتائی صاحب قصیدہ لکھا، تو میں چاہتا ہوں وہی آج میں اور آپ سن لیں ذرا۔ وہ کہتا ہے تو دیدی بوستاں آ رہا یا کہ بگزر بگورستاں، ہر وقت تو باغوں کو دیکھتا رہتا ہے، کمپنی باغ کی سیر کر رہا ہے، جب بے شمار باغوں کی سیر تو نے کی ہے تو کبھی قبرستان کی طرف کیا ہے۔ تو دیدی بوستاں آ رہا یا کہ بگزر بگورستاں، کہ گورستاں ہمیں گوئے بیاہ تھا دوستاں بھی، تو قبرستان تو روز آواز دیتا کہ تو کار پر جا رہا ہے پاس سے ہی، وہ تیرے قریبی اور دوست جائیں یہی دفن، تو قبرستان آواز دیتا کہ آ اپنے دوستوں سے ملاقات کر، میرا کہ وہ کس حال میں، نہ بول سکتے ہیں، نہ محل رہے، نہ وہ بستر رہے۔ تو دیدی بوس نہ آ رہا یا کہ بگزر بگورستان، کہ گورستان بیاہ تھا دوستوں بھی۔ ہم نے کیسے کیسے دیکھا، سب سے پہلے بادشاہ کو لیا کہ بادشاہ دیکھ، شہنشاہ کے برکسر ہزاراں پاس معبود دے، وہ بادشاہ جس کے محل پر ہزاروں باڈی گارڈ کھڑا ہوتا تھا، قانون بر ورش کرانا پاس بھی نہیں، آج دیکھ آگ پر، اب اس کے مقبرے پر کوے پیرے دے رہے ہیں، بیچے کر رہے ہیں، کوئی نہیں وہاں۔ وزیر اعظم آ گیا، پھر وزیر او کے در دستش کڑی دے گنج حابود، وہ وزیر اعظم جس کے ہاتھ میں خزانوں کی کنجیاں ہوتی تھی، نگر در گنج تابوت مستے استفا بھی کر دیکھ اس کے خزانے کو، اب سوائے ہڈیوں کی ایک مٹھی کی کچھ نہیں رہا۔ وزیر او کے در دستش کڑی دے گنج حابود، نگر در گنج تابوت مستے استفا بھی، بسے بادام چشمہ را کے دیدی اندری دنیا، بادام جیسی آنکھوں ہیں، پری چہرہ دو، حسین اور خوبصورت، بسے بادام چشمہ را کہ دیدی اندر ہی دنیا، تو دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ اللہ نے ایسے خوبصورتی بنائے، بگرد خانہ چشمہ سے موراں کارواں بھی۔ اب اگر تو دیکھے تو اس کی آنکھوں گرنا کیڑیاں، چینٹیاں اور جو ہے نا کیڑے، وہ گھوم رہے کھا رہے ہیں اس کو۔ اللہ خاقانی مسکین سے بندی دل دری دنیا، اے خاقانی مسکین تو اس دنیا سے کیا دل لگاتا ہے کہ تا چشم زنی برہم نہ بینی نہ بینی، ایک آنکھ جھپکتا ہے، اور اگر ساری دنیا سے ٹیلی فون یا ذرائع وسائل تیرے پاس پڑا ہے، فلانی راہ انگنت لوگ جو ہے نا جا رہے، تو اس دنیا سے دل لگاتا ہے۔ یہی دیکھیں نا کتنے ساتھی سے ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے پاس آتے تھے، محفل کی رونق ہوتے بچر گئے، ایک دن ہوگا جیسے شادی کرنا نا کہ
عمر کو غنیمت جان، خیر کنہ فلان و غنیمت شمار عمر۔ جو ٹائم ملا ہوا نا اس سے فائدہ اٹھا، اس سے پہلے نہ پیش کر کے اب بھانگ برائے فلاں امان، کسی مسجد سے آواز آ جائے کہ فلاں نہیں رہا کہ جنازے کے لیے تیار، اس سے پہلے کچھ کر رہے ورنہ آواز تو آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا الہاکم التکاثر، زیادہ کمانے نے، آگے آگے بڑھنے سے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تم نے اصل کام کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا دین ان چیزوں سے روکتا نہیں، لیکن دین کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رہبانیت نہیں سکھائی۔ پرانے مذہبوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ پوری طرح اس دنیا میں انہماک، دلچسپی کی ترغیب دی، ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جوان تن و من جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا کاش اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی یہ طاقت جو نا جہاد کی سبیل اللہ صرف ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ گھر سے نکلا ہے کہ حلال روزی کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنے بال بچوں کو دیکھ رہی ہے تو اس کا ہر قدم جہاد کی سبیل اللہ۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ یہ بھی صدقہ یہ بھی صدقہ، تو اس میں ایک بات آئی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو خاوند اور بیوی کا آپس میں ملاپ ہے اس کو بھی حضور نے فرمایا کہ صدقہ۔ تو لوگوں نے کہا حضور صدقہ، اس شادی کے کام میں ثواب لکھا ہے؟ فرمایا ابو ذر اگر یہی خواہش وہ حرام طریقہ سے پوری کرتا گناہ گار ہوتا، اب اس نے شریعت کو مانا اور حلال کی طرف رجوع کیا، اسی طرح ثواب ہوگا جس طرح نماز اور روزے میں۔ یہی زندگی گزارنی ہے، جس کو چھوڑنا نہیں، دکان پر بیٹھنا ہے، ملازمت کرنی ہے، ڈیوٹیاں دینی ہیں، مگر کرنا وہی ہے جس کو کہا نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ، زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے۔ شیشوں کا ٹوکرا جیسے کنوں پر ہوتا نا تو آدمی آوارہ لوگوں کی طرح نہیں ناچتا کودتا، سنبھل کر چلتا کہ چور نہ ہو جائے۔ اس لیے سب کچھ کرو سنبھل کر کرو کہ کوئی حرام کام نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، ورنہ اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا، سب کو واپس لوٹنا۔ قرآن مجید میں یہ بات بار بار کہی گئی ہے کہ کئی لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر وہ اللہ کی عدالت کے قائل نہیں، یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ دوبارہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکے کافر کہا کہ وہ نہ مجھے مانتے تو زیادہ بہتر۔ مجھ پر یہ تہمت لگائی کہ میں سب کچھ دیکھتا ہوں، نیکیاں بھی کرتے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، برائیاں کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، اور آخر میں لوگ مٹی ہو جائیں گے، کوئی عدل نہیں ہوگا، کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا الزام بھی میری حکومت پر کوئی ہے؟ علیہ اللہ بحکم الحاکم، معمولی حاکم اگر یہ کرے تو اندھیر نگریہ چوبر راجہ کہتے ہیں لوگ، مجھے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آفا نجعل المسلمین کالمجرمین، حکم ماننے والے اور نافرمانوں دونوں برابر مٹی ہو جائیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، کیسی بےہودہ باتیں بکتے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، نیکوں کو انعام ملے گا، بدوں کو سزا ملے گی۔ تو ان آیات میں جو میں نے سورہ فاطر کی پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں نیکی کرو، عبادت کرو، شاید کوئی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کام کا محتاج ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں نیکیوں کو کہتا، کہا یا ایھا الناس، لوگو کان کھول کر سن لو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو غنی ہے، کسی چیز کی سے ضرورت نہیں، وہ اپنی ذات میں کامل، دنیا نہ بناتا پھر بھی اللہ ہی تھا، فنا کر دے اس کو پھر بھی اللہ۔ اسی بات کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ اگر سب سے بڑے متقی کی طرح ہو جائیں، ولی کی طرح، تو اللہ کی بات صحیح میں ایک مچھر کے پر برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور سارے ابلیس ہی بن جائیں، اللہ کی حکومت میں ایک مچھر کے پر برابر کمی نہیں آتی، اس کا اقتدار اپنے زور پر قائم ہے۔ بندے محتاج ہیں کہ نیکی کر کے کچھ انعام کما لے، کھاتا کھولا ہے ان کے لیے، جیسے حکومت اعلان کر دی بچت کھاتا جمع کراؤ اتنے گنا ملے گا، تو یہ تو لوگوں کی بڑائی کا نا کام۔ اسی لیے رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا من نہ کرم خلق تاسود کرم، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ تم سے کچھ نفع کماؤں، بلکہ تابر بندگاں دودے کرم، میں نے میری رحمت نے جوش مارا کہ ان بندوں پر کرم کروں، یہ تھوڑی سی دنیا کی بجائے نا پھر جنت کے وارث ہو جائے، تمہارے لیے کہ موقع دیا تم، اس لیے میری ضرورت کوئی نہیں، میں غنی ہوں، مگر ساتھ ہی حمید بھی ہوں، خوبیاں والا ہوں، تو میری خوبیاں جو ان کا تقاضا ہے کہ خلق خدا کو زندگی دی جائے، نعمتیں دی جائے، موقع دیا جائے، صبر و شکر آزمایا جائے۔ پھر آگے فرمائیں یشاء یذہبکم، اللہ تو اتنا غنی ہے، بے نیاز ہے
کہ اگر وہ چاہے تو تم کو سب کو فنا کر دے، فرشتے نبی ولی سارا زمین و آسمان برباد کر دے، ویات بخلق جدید، نئی دنیا لے آئے۔ اس کے لیے تو یہ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک میں شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان لکھی ہے، ہمارے دوست جو ہے نا بریلوی حضرات یہ کہتے نہیں، وہ تقویۃ الایمان ہی تقویت الایمان